دعا عرفہ کے پہلے حصے کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سارے تعریف اس خدا کے لیے ہے جو بے طلب عطا کرنے والا ہے، بے پایا کرم کا مالک ہے، نہ کوئی اس کے فیصلے کو ٹوک سکتا ہے، نہ کوئی اس کی عطا کو روک سکتا ہے، اور نہ اس کی جیسی کوئی شے ایجاد کر سکتا ہے۔ اس نے بے مثال چیزیں ایجاد کی ہیں اور اپنی حکمت کاملہ سے ہر صنعت کو محکم بنایا ہے۔ زمانے کی ایجادات اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہیں اور امانتیں اس کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتیں۔ ہر عمل کرنے والے کو جزا دینے والا ہے، ہر قناعت کرنے والے کو صلہ عطا کرنے والا ہے، اور ہر فریاد کرنے والے پر رحم کرنے والا ہے۔ منافع کا نازل کرنے والا ہے اور روشن اور تابناک نور کے ساتھ کتاب جامع کا اتارنے والا ہے، ہر ایک کی دعا سننے والا اور ہر ایک کے رنج کو دفع کرنے والا ہے، اور درجات کا بلند کرنے والا ہے اور جباروں کا قلع کما کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، ہر ایک کی سننے والا ہے، ہر چیز کا دیکھنے والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ خدایا میں تیری طرف متوجہ ہوں، تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں، مجھے اقرار ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور تیری بارگاہ میں مجھے پلٹ کر آنا ہے۔ تو نے مجھ پر اس سے وقت سے انعامات شروع کیے ہیں کہ جب میں کوئی قابل ذکر شہ نہ تھا، مجھے خاک سے پیدا کیا، مختلف صلبوں سے گزارا، زمانے کے حوادث، دہر کے اختلافات، سن و سال کی تغیرات و انقلابات سے محفوظ رکھا۔ میرا سفر ایک مدت سے اسلاف سے ارحام کی طرف جاری رہا، اور آخر میں یہ تیرا کرم ہوا کہ تو نے اس دنیا میں بھیج دیا، لیکن اپنے کمال رحم و کرم اور تمام لطف و احسان کی بنا پر ان سربراہان کفر کی حکومت میں نہیں بھیجا کہ جنہوں نے تیرے عہد کو توڑا، تیرے اصولوں کو جھٹلایا، بلکہ اس ماحول میں بھیجا کہ جہاں آسان ہدایت کے انتظامات تھے، اور پھر اسی میں میری نشو و نما کا انتظام کیا۔ اس خلقت و تربیت سے پہلے بھی تیرا بہترین برتاؤ اور کامل ترین انعام یہ تھا کہ تو نے مجھے قطرہ نجس سے مجھے بنایا اور عجیب ترین بنایا، گوشت، خون، کھال کے درمیان تین تین پردوں میں رکھا، اور خود مجھے بھی میری خلقت سے آگاہ نہ کیا، میرے معاملات کو اپنے ہاتھوں میں رکھا اور مجھے میرے حال پر چھوڑ نہ دیا۔ اب جو تو نے دنیا میں بھیجا ہے تو ہدایت و رہنمائی کے سارے انتظامات کے ساتھ مکمل، برابر اور کامل الخلقت بھیجا۔ میں گہوارے میں اپنا بچپن گزار رہا تھا تو نے حفاظت کا انتظام کیا، غذا کے لیے تازہ دودھ فراہم کیا، پالنے والی عورتوں کو مہربان بنایا، رحم دل ماؤں کو کفیل و نگران بنایا، جنات کے آسیب سے محفوظ رکھا، کمی بیشی سے بچائے رکھا۔ بے شک اے خدائے رحیم و کریم، تیری ہستی بہت بلند و برتر ہے۔ اس کے بعد جب میں بولنے کے لائق ہوا اور تو نے اور مکمل نعمتیں دیں اور تربیت کے ذریعے ہر سال مجھے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ جب میری فطرت کامل ہو گئی، میری قوتیں مستحکم ہو گئیں، تو نے اپنی حجت کو لازم قرار دیا، مجھے معرفت کا افہام کیا، اپنی حکمت کے عجائبات سے مدہوش بنایا، اور زمین و آسمان کی عجیب ترین مخلوقات کے سمجھنے کے لیے مجھے بیدار مغز بنایا، اور پھر اپنی یاد، اپنی شکریہ اور اپنی اطاعت و عبادت کے لیے ہوشیار کر دیا۔ اتنی صلاحیت دی کہ رسولوں کے پیغامات کو سمجھ سکوں، اتنی آسانی فراہم کی کہ تیری مرضی کی باتوں کو قبول کر سکوں، اور پھر ان سب موقع پر اپنی مدد اور اپنے لطف و کرم و احسان سے محروم نہیں رکھا۔ مجھے بہترین مٹی سے پیدا کیا اور پھر اسی ایک پر نعمت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ طرح طرح کی غذائیں دیں، قسم قسم کے لباس دیے۔ تیرا احسان میرے اوپر عظیم ہے، تیرا لطف قدیم ہے۔ پھر جب ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا، ساری بلاؤں کو دفع کر دیا، تو بھی میری جہالت اور میری جسارت تجھے کرم سے نہ روک سکی، اور تو نے اس راستے کی رہنمائی کی جو تجھ سے قریب تر بنا سکے، ان اعمال کی توفیق دی جو تیری بارگاہ میں تقرب کا باعث بن سکے۔ اب بھی جب میں دعا کرتا ہوں تو قبول کرتا ہے، جب سوال کرتا ہوں تو عطا کرتا ہے، اور جب اطاعت کرتا ہوں تو شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب شکر ادا کرتا ہوں تو مزید دے دیتا ہے۔ یہ سب در حقیقت تیرے احسانات و انعامات کی تکمیل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پاک و بے نیاز ہے، پیدا کرنے والا ہے، واپس لے جانے والا ہے، قابل حمد و ثنا ہے، مالک مجد و بزرگی ہے۔ تیرے نام پاکیزہ، تیری نعمت عظیم ہے۔ خدا ہمیں تیری کن کن نعمتوں کو شمار کروں اور کسے کسے یاد رکھوں، تیرے کس کس عطیے کا شکر ادا کروں کہ جبکہ ساری نعمتیں بڑے بڑے شمار کرنے والوں کے حصار سے بالاتر ہے، اور بڑے بڑے حافظے والوں کے علم کی رسائی سے بلندتر ہے۔ ان کے علاوہ جب نقصانات، مصائب اور بلاؤں کو تو نے ٹالا، وہ اس عافیت و مسرت سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے اور جو میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پروردگار، میں اپنی ایمان کی حقیقت، اپنی یقین محکم، خالص اور واضح توحید، ضمیر کے پوشیدہ اسرار، نور بصارت کی گزرگاہوں، صفحے پیشانی کے خطوط، سانسوں کے گزرنے کے شگاف، قوت شامہ کے خزانوں، قوت سماعت تک آواز پہنچنے کے سوراخوں،
ہونٹوں کے اندر دبے ہوئے رموز، زبان کی حرکت سے نکلے ہوئے الفاظ، دہن کے اوپر اور نیچے کے جبڑوں کے ارتباط کی جگہوں، داڑھ کے اگنے کے مقامات، کھانے پینے کی سہولت کے راستے، کاسہ سر کو سنبھالنے والے استخوان، گردن کے اعصاب کے ارتباط کی وسعتوں، سینے کی فضاؤں، گردن کے رشتوں کو سنبھالنے والے اعصاب، قلب کے پردے کو روکنے والے ڈورے، جگر کے ٹکڑوں کو جمع کرنے والے اجزاء، پہلو، جوڑ بند، قوائے عمل، اطراف انگشت کے محتویات و مشتملات، گوشت، خون، بال، کھال، اعصاب، شرائین، استخوان، مغز، رگیں، جوارے اور دوران رضاعت، شیرخواری میں مرتب ہونے والے اجزاء بدن، اور زمین نے جو میرے وجود کا بار اٹھا رکھا ہے، اور اپنی نیند، بیداری، حرکات و سکنات، رکوع اور سجود، سب کے حوالے سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر میں ارادہ بھی کروں اور کوشش بھی کروں کہ آخری زمانے تک زندہ رہ کر تیری کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا ہو جائے تو یہ ناممکن ہے، مگر یہ کہ تیرا احسان بھی شامل حال ہو جائے، مگر وہ خود بھی ایک شکریہ کا طلبگار ہے۔ میرے اوپر ہر وقت ایک نیا احسان ہے جس سے ہر آن ایک نئے شکریہ کا تقاضا ہے، بے شک میں ہی کیا اگر میرے ساتھ تمام شمار کرنے والے انسان شریک ہو کر تیرے جدید و قدیم احسان کی انتہا دریافت کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے، نہ انہیں شمار کر سکتے، اور یہ ممکن بھی کس طرح ہوگا جبکہ تو نے خود اپنی کتاب ناطق اور خبر صادق کے ذریعے اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم سب مل کر بھی میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بے شک تیری کتاب صادق ہے، تیری خبر سچی ہے، تیرا بیان حق ہے، تیرے انبیاء و مرسلین اور تیری وحی اور شریعت کو مکمل طریقے سے پہنچایا، اور میں خود بھی اپنی کوشش، ہمت، حد اطاعت اور وسعت و امکان بھر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اس پر اپنے ایمان اور یقین کا اعلان کرتا ہوں کہ ساری تعریف اس خدا کے لیے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ اس کی میراث کا مالک ہو جائے، کوئی شریک نہیں کہ ایجادات میں جھگڑا کرے، اور کوئی ولی و سرپرست نہیں کہ صنعت میں تعاون کرے۔ وہ پاک و پاکیزہ اور بے نیاز ہے۔ اگر زمین و آسمان میں اس کے علاوہ کوئی بھی خدا ہوتا تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے اور ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جاتے۔ وہ پاک و بے نیاز ہے، ایک اکیلا ہے اور سب سے مستغنی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا اور نہ کوئی ہمسر۔ میں اس کی حمد کا اعلان کرتا ہوں جو ملائکہ اور مقربین اور انبیاء و مرسلین کی حمد کے برابر ہے۔ خدا خیر المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل و طیبین پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعائے عرفہ کے پہلے حصے کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع وهو الجواد الواسع فتر اجناس البدائع واتقن بحکمته الصنائع لا تخف علیہ الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جاذي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات صامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي ابتدعتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين فلم أزل ضائنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك
وسوابغ نعمك، فابتدعت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد، لم تجحدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري، ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا طاما سبيا، وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وأتفت علي قلوب الحواذن، وكفلتني الأمهات الرواحم، وكلعتني من طوارق الجان، وسلمتني من الزيادة والنقصان، فتعاليت يا رحيم يا رحمن، حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابغ الإنام، وربيتني زائدا في كل عام، حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت برتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك، وروعتني بعجائب حكمتك، وأيقظتني لما زرعت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك، ونبهتني لشكرك وذكرك، وأوجبت علي طاعتك وعبادتك، وفهمتني ما جاءت به رسلك، ويسرت لي تقبل مرضاتك، ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك. ثم إذا خلقتني من خير الثرى لم ترض لي يا إلهي نعمة دون أخرى، ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم الأعظم علي وإحسانك القديم إلي، حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقام لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك، أن دللتني إلى ما يقربني إليك، ووفقتني لما يظلفني لديك، فإن دعوتك أجبتني، وإن سألتك أعطيتني، وإن أطعتك شكرتني، وإن شكرتك زدتني، كل ذلك إكمالا لأنعمك علي وإحسانك إلي، فسبحانك سبحانك من مبدئ معيد حميد مجيد، وتقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك، فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا، أم أي عطاياك أقوم بها شكرا، وهي يا ربي أكثر من أن يحصيها العادون أو يبلغ علما بها الحافظون. ثم ما صرفت ودرعت عني اللهم من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء، وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وأخذ عظمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري وعلائق مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيني وخرق مسارب نفسي وخضاريف معارن عرنيني ومصارب سماخ سمعي وما ذمت وأطبقت عليه شفطايا وحركات لفظ لساني ومغرد حنك فمي وفكي ومنابت أضراسي ومصاغ مطعمي ومشربي وحمالة أم رأسي وبلوء فارغ حبائل عنقي وما اشتمل عليه تأمور صدري وحمائل حبل وتيني ونيات حجاب قلبي وأفلاذ حواشي كبدي وما حوته شراسيف أضلائي
وحقاق مفاصلي وقبض عواملي وأطراف أناملي ولحمي ودمي وشعري وبشري وعصبي وقصبي وعظامي ومخي وعروقي وجميع جوارحي وما انتسج على ذلك أيام رضاعي وما أقلت الأرض مني ونومي ويقظتي وسكوني وحركات ركوعي وسجودي أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو أمرتها أن أودي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا أجل ولو حرصت أنا والعادون من أنامك أن نحصي مدى إنعامك صالفه وآنفه ما حصرناه عددا ولا أحصيناه أمدا هيهات أن ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق كتابك اللهم وإنباؤك وبلغت أنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم بهم من دينك غير أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاقتي ووسعي وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه فيضاده فيما ابتدعه ولا ولي من الظل فيرفده فيما صنع فسبحانه سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم. دعا کے اس حصے کا ترجمہ سماعت فرمائے. خدایا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اپنے تقوی سے میری امداد فرما اور معصیت سے مجھے شقی اور بدبخت نہ بنا. اپنے فیصلے کو میرے حق میں بہتر قرار دے اور اپنے مقدرات کو میرے لیے مبارک بنا دے تاکہ جس چیز کو تو نے دیر میں رکھا ہے اس کی جلدی نہ کروں اور جس چیز کو مقدم کر دیا ہے اس کی تاخیر کا سوال نہ کروں. خدایا مجھ کو دل کا غنی کر دے، میرے نفس میں یقین، عمل میں اخلاص، بصارت میں نور اور دین میں بصیرت عطا فرما اور میرے لیے اعضاء و جوارح کو مفید قرار دے اور سماعت و بصارت کو میرا وارث بنا دے. ظلم کرنے والے کے مقابلے میں میری مدد فرما اور ان سے میرا انتقام میری نظروں کے سامنے لے لے تاکہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو. خدایا میرے رنج کو دور فرما، میرے مخفی امور کی پردہ پوشی فرما، میری خطاؤں کو بخش دے، شیطان کو مجھ سے دور رکھ، میری گرفتاریوں میں رہائی عطا فرما اور دنیا اور آخرت میں مجھے بلند ترین درجات پر فائز فرما. خدایا تیرا شکر کہ تو نے پیدا کیا تو سماعت و بصارت سمیت پیدا کیا. تیرا شکر کہ تو نے خلق کیا تو تام و کامل خلق کیا. یہ صرف تیری رحمت ہے ورنہ تو میری تخلیق سے بے نیاز تھا. خدایا جس طرح تو نے تخلیق میں خلقت کو معتدل بنایا
اور تصویر میں صورت کو حسین اور متناسب بنایا، مجھ پر احسان کر کے میرے نفس میں عافیت عطا کی ہے، مجھے محفوظ رکھا ہے اور توفیق و کرامت عطا فرمائی ہے، مجھ پر انعام کیا ہے اور مجھے ہدایت دی ہے، مجھے احسان کے قابل بنایا ہے اور ہر ایک خیر میں حصہ عطا کیا ہے، مجھے کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، مجھے بے نیاز بنایا ہے اور سرمایہ و عزت عطا کی ہے، میری مدد کی ہے اور مجھے معزز بنایا ہے، مجھے اپنی خاص کرامت سے ستر پوشی والا لباس دیا ہے اور اپنی مخصوص رحمت سے مشکلات کو آسان بنایا ہے۔ خدایا تو اب محمد والے محمد پر رحمت نازل فرما اور زمانے کے مہلکات اور روز و شب کے تصرفات کے مقابلے میں میری مدد فرما، دنیا کے ہولناک مواقع اور آخرت کے رنج افزا مراحل سے نجات عطا فرما، روئے زمین کے ظالموں کی تدبیروں سے محفوظ فرما۔ خدایا جس چیز کا مجھے خوف ہے اس کے لیے کفایت فرما، اور ہر جس چیز سے پرہیز کرتا ہوں اس سے بچا لے، میرے نفس اور دین میں میری حفاظت فرما اور میرے سفر میں میری حفاظت فرما، اہل و مال کی کمی پوری فرما اور جو رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، مجھے خود میرے نزدیک ذلیل بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں صاحب عزت قرار دے، جن و انس کے شر سے صحیح و سالم رکھ اور گناہوں کی بنا پر مجھے رسوا نہ فرمانا، میرے اسرار کو بے نقاب نہ کر اور میرے اعمال میں مجھے مبتلا نہ فرما، اور جو نعمتیں دی ہیں انہیں واپس نہ لینا اور مجھے اپنے علاوہ کسی غیر کے حوالے نہ کرنا۔ خدایا تو مجھے اپنے علاوہ کس کے حوالے کرے گا؟ اقربا کے حوالے کرے گا کہ قطع تعلق کر لے، یا دور والوں کے سپرد کر دے گا کہ حملہ آور ہو جائے، یا مجھے کمزور بنا دینے والوں کے حوالے کر دے گا جبکہ تو ہی میرا رب اور میرے امور کا مالک ہے۔ خدایا میں تجھ سے اپنی غربت، وطن سے دوری اور صاحبان اختیار کی نگاہوں میں اپنی ذلت کی فریاد کرتا ہوں۔ خدایا مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرمانا کہ تو نے غضب سے آزاد کر دیا تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے اور تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ پروردگار میں تیرے روح روشن کا واسطے سے جس نے زمین و آسمان کو منور کر دیا ہے اور ظلمتوں کو کافور بنا دیا ہے اور اولین و آخرین کے امور کی اصلاح کر دی ہے، واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری موت تیرے غضب کے عالم میں نہ ہو اور مجھ پر تیری ناراضگی کا نزول نہ ہو۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے مجھ پر راضی ہو جا اور اپنی ناراضگی کو لطف و کرم میں تبدیل کر دے۔ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو شہر محترم، مشعر الحرام اور اس عذاب سے آزاد کرنے والے قدیم ترین گھر کا مالک ہے، جسے تو نے برکتوں سے بھر دیا ہے اور سب لوگوں کے لیے جائے امن بنا دیا ہے۔ اے خدا جس نے اپنے حلم سے عظیم ترین گناہوں کو معاف کیا، اپنے فضل و کرم سے مکمل ترین نعمتیں عطا کی، اے خدا جس نے اپنے کرم سے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اے شدتوں کے لیے ذخیرہ بندگان، تنہائیوں کے ساتھی، رنج و غم کے فریاد رس، نعمتوں کے مالک، میرے اور میرے بزرگان خاندان ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب کے مالک، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ اور ان کی آل طیبین و طاہرین کے پروردگار، توریت و زبور، انجیل و قرآن کے نازل کرنے والے، کاف یا عین صاد اور طٰہٰ و یاسین اور قرآن حکیم کے عرش اعظم سے اتارنے والے، تو اس وقت بھی میری پناہ گاہ ہے جب وسیع ترین راستے بھی مشکل ہو جائیں اور بے پناہ وسعتیں رکھنے والے زمین بھی تنگ ہو جائے۔ تیری رحمت نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا کہ تو گرے ہوئوں کو سہارا دینے والا ہے۔ میرے پروردگار تیری پردہ پوشی نہ ہوتی تو میں رسوا ہو جاتا کہ تو دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنے والا ہے۔ تیری کمک نہ ہوتی تو میں بالکل مغلوب ہو جاتا۔ اے وہ خدا جس نے بلندی اور رفعت کو اپنے لیے مخصوص رکھا، چاہنے والے اسی کی عزت سے صاحب عزت بنے ہوئے ہیں۔ اے وہ خدا جس کے سامنے بادشاہوں نے ذلت و خاکساری کا طوق اپنے گردن میں ڈال رکھا ہے اور اس کی ہیبت سے لرزہ پر اندام ہے، وہ آنکھوں کے خیانت کار اشاروں، دل کے ہم رنگ رازوں سے باخبر ہے اور اسے آنے والے زمانوں کے تمام حالات و کیفیات کی اطلاع ہے۔ اے وہ خدا جس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم وہ کیا ہے اور کیسا ہے، اس کا علم صرف اس کے پاس ہے۔ اے زمین کو پانی پر روکنے والے اور ہوا کے راستوں کو آسمانوں سے بند کرنے والے، اے وہ خدا جس کے نام بزرگ ترین ہیں، جس کی نیکیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں، اے صحرائے بے آب و گیاہ میں یوسف کے لیے قافلے کو روکنے والے، انہیں کنویں سے نکال کر غلامی کی کیفیت سے بادشاہت تک پہنچانے والے، اے شدت گریہ سے آنکھوں کے سفید ہو جانے کے بعد انہیں یعقوب تک پلٹا دینے والے، اے ایوب کی بلا اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے ابراہیم کی ضعیفی میں ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹے کے ذبح کے امتحان سے روکنے والے، اے زکریا کی دعاؤں کو قبول کر کے یحییٰ جیسا فرزند عطا کرنے والے اور انہیں تنہائی اور لاوارثی کی مصیبت سے بچانے والے، اے یونس کو شکم ماہی سے نکالنے والے، اے سینہ سمندر کو چاک کر کے بنی اسرائیل کو نجات دینے والے اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دینے والے، اے اپنی رحمت خاص سے ہواؤں کو خوشگوار موسم کی بشارت دے کر بھیجنے والے، اے اپنی گنہگار مخلوقات پر جلدی عذاب نہ کرنے والے
اور موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو عذاب سے بچانے لینے والے، جبکہ انہوں نے بہت دنوں تک حقائق کا انکار کیا اور رزق کے خدا کھا کر غیر خدا کی عبادت کی تھی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کر کے ان سے برسر پیکار رہ چکے تھے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اے بے مثل ایجاد کرنے والے، اے بے مثال پیدا کرنے والے، تیرا کوئی جواب نہیں، اور تو ہمیشہ سے ہے، تجھے فنا نہیں ہے، تو اس وقت بھی زندہ رہنے والا ہے جب کوئی ذی حیات نہ رہ جائے۔ اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور ہر نفس کے اعمال و افعال کی نگرانی کرنے والے، اے وہ خدا جس کا شکریہ میں نے بہت کم ادا کیا لیکن اس نے نعمتوں سے محروم نہیں رکھا، میری خطائیں بہت عظیم رہی لیکن اس نے مجھے رسوا نہیں کیا، مجھے گناہ کرتے دیکھا ہے لیکن اسے مشہور نہیں کیا، اس نے بچپن میں بھی میری حفاظت کی ہے، ضعیفی میں بھی مجھے رزق دیا ہے۔ اے وہ خدا جس کی نعمتیں میرے پاس بے شمار ہیں، اس کے الطاف و مکارم ناقابل معاوضہ ہے۔ اے وہ خدا جس نے میرا سامنا خیر و احسان کے ساتھ کیا ہے جبکہ میں نے اس کا مقابلہ برائی اور عصیان سے کیا۔ اے وہ خدا جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، برہنگی میں آواز دی تو لباس عطا فرمایا، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں فریاد کی تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، جہالت میں پکارا تو معرفت دے دی، اکیلے میں آواز دی تو کثرت دے دی، غائب کے بارے میں التماس کی تو واپس پہنچا دیا، غربت میں فریاد کی تو غنی بنا دیا، ظلم کے مقابلے میں کمک مانگی تو عطا فرما دیا، اور مالداری میں پکارا تو نعمت واپس نہ لی، کچھ نہ مانگا تو خود عطا کر دیا۔ اے وہ خدا جس نے لغزشوں میں سہارا دیا، رنج و غم سے نجات دی، دعاؤں کو قبول کیا، مخفی امور کی پردہ پوشی کی، گناہوں کو معاف کیا، مقصد کو پورا کیا، دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد کی۔ میں تیری نعمتوں، تیرے احسانات، تیرے عظیم بخششوں کو شمار کرنا چاہوں تو بھی ہرگز شمار نہیں کر سکتا۔ مالک تو وہی ہے کہ جس نے احسان کیا، تو ہی وہ ہے کہ جس نے انعام دیا، تو ہی وہ ہے جس نے لطف و احسان کیا، تو ہی وہ ہے جس نے بہترین برتاؤ کیا، تو ہی وہ ہے جس نے فضل و کرم کیا، تو ہی وہ ہے جس نے کامل نعمتیں عطا کی، تو ہی وہ ہے کہ جس نے رزق دیا، تو ہی وہ ہے جس نے توفیق دی، تو ہی وہ ہے جس نے عطا کیا، تو ہی وہ ہے جس نے غنی بنایا، تو ہی وہ ہے جس نے منتخب نعمتیں عطا کی، تو ہی وہ ہے جس نے پناہ دی، تو ہی وہ ہے جس نے کفایت کی، تو ہی وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو ہی وہ ہے جس نے ہمیں لغزشوں اور خطروں سے محفوظ رکھا، تو ہی وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی، تو ہی وہ ہے جس نے مغفرت کی، تو ہی وہ ہے کہ جس نے گناہوں کے عذر کو قبول کیا، تو ہی وہ ہے جس نے لغزشوں میں سہارا دیا، تو ہی وہ ہے جس نے طاقت دی، تو ہی وہ ہے جس نے عزت اور رعب و دبدبہ عطا کیا، تو ہی وہ ہے جس نے امداد کی، تو ہی وہ ہے جس نے زور بازو عطا کیا، تو ہی وہ ہے جس نے تائید کی، تو ہی وہ ہے جس نے نصرت عطا کی، تو ہی وہ ہے جس نے شفا بخشی، تو ہی وہ ہے جس نے عافیت دی، تو ہی وہ ہے جس نے بزرگی عطا کی، تو صاحب برکت و عظمت ہے، تیری حمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تیرے شکریہ بے حساب و بے نہایت ہے۔ اور اے پروردگار، اس کے بعد میرا حال زار یہ ہے، میں وہ بندہ گناہگار ہوں جسے اپنے گناہوں کا اقرار، اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے۔ میں ہی وہ ہوں جس نے برائیاں کی ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے خطائی کی ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے گناہوں کا ارادہ کیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے جہالت سے کام کیا ہے، میں ہی وہ ہوں جس نے غفلت برتی، میں ہی وہ ہوں جس سے سہو و نسیان عارض ہوا، میں ہی وہ ہوں جس نے قصد گناہ کیے، میں ہی وہ ہوں جس نے جان بوجھ کے غلط اقدامات کیے، میں ہی وہ ہوں جس نے بے شمار وعدے کیے، میں ہی وہ ہوں جس نے وعدہ خلافی کی، میں ہی وہ ہوں جس نے عہدوں کو توڑا، میں ہی وہ ہوں جس نے برائیوں کا اقرار کیا، میں ہی وہ ہوں جس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ نعمتیں مجھ پر نازل ہوتی رہی اور اب بھی میرے پاس نعمتیں موجود ہیں لیکن میں برابر گناہوں میں مبتلا رہا ہوں۔ پروردگار مجھے معاف فرما دے کہ مجھ جیسے بندوں کے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ہر ایک کی عبادت سے بے نیاز ہے، ہر نیک عمل کرنے والے کو اپنی توفیق و تائید سے سہارا بھی دیتا رہتا ہے۔ میرے مالک، میرے پروردگار، ساری ہم تیرے لیے ہے۔ خدایا تو نے مجھے حکم دیا ہے تو میں نے سرتابی کی اور منع کیا ہے تو میں نے اطاعت نہیں کی ہے۔ اب میرے اس برات کے لیے کوئی عذر نہیں ہے اور عذاب کے دفع کرنے کے لیے کوئی صاحب طاقت بھی نہیں ہے۔ میں کس طرح سے تیرا سامنا کروں؟ کس کے سہارے تیری بارگاہ میں حاضری دوں؟ اس سماعت کے سہارے یا اس بصارت کے ذریعے، یا اس زبان کے سہارے یا اس دل کے سہارے، اس ہاتھ کے وسیلے سے یا ان پیروں کے سہارے سے؟ یہ سب ہی تو تیری نعمتیں ہیں اور ان سب ہی سے تو میں نے تیری معصیت کی ہے۔ یہ سب ہی میری خلاف تیری حجتیں اور دلیلیں ہیں میرے پروردگار، جس نے میری برائیوں کو میرے ماں باپ سے بھی چھپا کر رکھا، انہیں جھڑکنے نہ دیا، عشیرہ و قبیلے سے بھی مخفی رکھا اور انہیں سرزنش نہیں کرنے دی، حکام و سلاطین سے پوشیدہ رکھا، انہیں سزا نہیں دینے دی، جبکہ یہ تیری
तेरा सारी हरकतों पर अगर मुत्तला होते तो एक लम्हे की भी मोहल्लत न देते और मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते, बल्कि मुझसे कतई ताल्लुक कर देते। अब मैं तेरी बारगाह में खुशू खुजू तवाज़ु इनकिसारी और अपनी हकारत और जिल्लत के साथ हाजिर हूँ। न बरात जिम्मा के लिए कोई अज़र रखता हूँ, न गुनाहों से बचाने वाला कोई ताकतवर सहारा, न मेरे पास कोई दलील है कि जिससे इस्तदलाल करूँ, न ये कह सकता हूँ कि ये गुनाह मैंने नहीं किया, ये बुराई मुझसे नहीं हुई। मैं तो इनकार भी नहीं कर सकता हूँ, और इनकार करूँ तो भी क्या फ़ायदा होगा जबकि सारे आज़ा व जवारिह मेरे खिलाफ गवाही देने को तैयार है। और मुझे भी खुद भी इस बात का यकीन है और इसमें कोई शक नहीं है कि तू इन बड़े बड़े उमूर के बारे में ज़रूर सवाल करेगा। तू हाकिम आदिल है, तेरे यहाँ जुल्म का गुजर नहीं है, लेकिन खुदाया मेरे लिए तो इंसाफ और अदल भी तबाहकुन है कि मैं तो तेरे अदल और इंसाफ से भी तेरी पनाह चाहता हूँ और सिर्फ फजल करम का मामला चाहता हूँ। मेरे परवरदिगार, अगर तू अजाब भी करेगा तो ये मेरे गुनाहों का नतीजा होगा कि तेरी हुज्जत तमाम हो चुकी है, और तू माफ भी कर देगा तो ये तेरे हिल मौजूद और करम का नतीजा होगा। दुआ के अगले हिस्से की तिलावत की जा रही है। अल्लाहुम्मा जअलनी अख़शाका कअन्नी अराक व असअदनी बितक़वाक व ला तुश्क़िनी बिमअसियतिक व ख़िरली फ़ी क़ज़ाइक व बारिक ली फ़ी क़दरिक हत्ता ला उहिब्ब तअजील मा अख़रता व ला ताख़ीर मा अज्जलता। अल्लाहुम्मा जअल ग़िनाया फ़ी नफ़्सी वल-यक़ीन फ़ी क़ल्बी वल-इख़लास फ़ी अमली वन-नूर फ़ी बसरी वल-बसीरत फ़ी दीनी वमत्तिअनी बिजवारिही वजअल समई व बसरिल वारिसीन मिन्नी वंसुरनी अला मन ज़लमनी वअरनी फ़ीही सारी व मआरिबी वअक़िर्र बिज़ालिका ऐनी। अल्लाहुम्मा अक्शिफ़ कुर्बती वस्तुर औरती वग़फ़िर ली ख़तीयती वअख़सा शैतानी वफ़ुक्क रिहानी वजअल ली या इलाही अद-दरजतल उलिया फ़िल आख़िरति वल ऊला। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा ख़लक़तनी फ़जअलतनी समीअन बसीरा वलकल हम्दु कमा ख़लक़तनी फ़जअलतनी ख़ल्क़न सविय्या रहमतन बी वक़द कुन्तु अन ख़ल्क़ी ग़निय्या। रब्बि बिमा बरअतनी फ़अद्दलत फ़ित्रती रब्बि बिमा अंशअतनी फ़अहसनत सूरती रब्बि बिमा अहसनत इलय्या वफ़ी नफ़्सी आफ़ैतनी रब्बि बिमा खलअतनी ववफ़्फ़क़तनी रब्बि बिमा अनअमत अलय्या फ़हदैतनी रब्बि बिमा औलैतनी वमिन कुल्लि ख़ैरिन आतैतनी रब्बि बिमा अतअमतनी वसक़ैतनी रब्बि बिमा अग़नैतनी वअक़नैतनी रब्बि बिमा अअनतनी वअअज़ज़तनी रब्बि बिमा अल्बस्तनी मिन सित्रिक अस्साफ़ी वयस्सरत ली मिन सुनइकल काफ़ी। सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअइन्नी अला बवाइक़िद दुहूर वसुरूफ़िल लयाली वल अय्याम वनज्जिनी मिन अहवालिद दुनिया व कुर्बातिल आख़िरा वक्फ़िनी शर्र मा यअमलुज़ ज़ालिमून फ़िल अर्ज़। अल्लाहुम्मा मा अख़ाफ़ु फ़क्फ़िनी वमा अहज़रू फ़क़नी वफ़ी नफ़्सी व दीनी फ़हरुसनी वफ़ी सफ़री फ़हफ़ज़नी वफ़ी अहली व माली फ़ख़्लुफ़नी वफ़ी मा रज़क़तनी फ़बारिक ली वफ़ी नफ़्सी फ़ज़ल्लिलनी वफ़ी अअयुनिन नासि फ़अज़्ज़िमनी वमिन शर्रिल जिन्न वल इंसि फ़सल्लिमनी वबिज़ुनूबी फ़ला तफ़ज़हनी वबिसरीरती फ़ला तुख़ज़िनी वबिअमली फ़ला तब्तलिनी वनिअमक फ़ला तस्लुबनी वइला ग़ैरिक फ़ला तकिलनी इलाही इला मन तकिलनी इला क़रीबिन फ़यक़तअनी
أم إلى بعيد فيتجهمني أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري إلهي فلا تحلل علي غضبك فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي سواك سبحانك غير أن عافيتك أوسع لي فأسألك يا ربي بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين ألا تميتني على غضبك ولا تنزل بي سخطك لك العتبى لك العتبى حتى ترضى قبل ذلك لا إله إلا أنت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس أمنا يا من عفا عن عظيم الذنوب بحلمه يا من أسبغ النعماء بفضله يا من أعطى الجزيل بكرمه يا عدتي في شدتي ويا صاحبي في وحدتي يا غياثي في كربتي يا ولي في نعمتي يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد خاتم النبيين وآله المنتجبين ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومنزلا كافها يا عين صاد وطه وياسين والقرآن الحكيم أنت كعفي حين تعين المذاهب في سعتها وتضيق بي الأرض برحبها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مقيل أثرتي ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين يا من خص نفسه بالسمو والرفعة فأولياؤه بعزه يعتزون يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم فهم من سطواته خائفون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور يا من لا يعلم كيفه إلا هو يا من لا يعلم ما هو إلا هو يا من لا يعلم ما يعلمه إلا هو يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء يا من له أكرم الأسماء يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا يا مقيد الركب ليوسف في البلد القافر ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا يا راده ولا يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يا كاشف الضر والبلوان أيوب وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره يا من استجاب لزكريا فوهب له يحيى
ولم يدعه فردا وحيدا. يا من أخرج يونس من بطن الحوت، يا من فلق البحر لبني إسرائيل فأنجاهم وجعل فرعون وجنودهم من المغرقين. يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، يا من لم يعجل على من عساه من خلقه، يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره، وقد حادوه ونادوه وكذبوا رسله. يا الله يا الله يا بديع، يا بديعا لا ند لك، يا دائما لا نفاد لك، يا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى، يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت، يا من قل له شكري فلم يحرمني، وعظمت خطيئتي فلم يفضحني، ورعاني على المعاصي فلم يشحرني. يا من حفظني في صغري، يا من رزقني في كبري، يا من أياديه عندي لا تحصى ونعمه لا تجازى، يا من آرذني بالخير والإحسان وآرسته بالإساءة والعصيان، يا من هداني للإيمان من قبل أن أعرف شكر الامتنان، يا من دعوته مريضا فشفاني، وعريانا فكساني، وجائعا فأشبعني، وعطشانا فأرواني، وذليلا فأعزني، فجاهلا فعرفني، ووحيدا فكثرني، وغائبا فردني، ومخلا فأغناني، ومنتصرا فنصرني، وغنيا فلم يسلبني، وأمسكت عن جميع ذلك فابتداني. فلك الحمد والشكر يا من أقال أسرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وغفر ذنوبي وبلغني طلبتي ونصرني على عدوي. وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها. يا مولاي أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي وفقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقلت، أنت الذي مكنت، أنت الذي أعضدت، أنت الذي أعنت، أنت الذي عضدت، أنت الذي أيدت، أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت، تباركت وتعاليت. فلك الحمد دائما ولك الشكر واسبا عبدا. ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي
فاغفرها لي. أنا الذي يسعت، أنا الذي يخطعت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، وأنا الذي أخلفت، أنا الذي نكثت، أنا الذي أقررت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي، وأبوء بذنوبي فاغفرها لي. يا من لا تضره ذنوب عباده، وهو الغني عن طاعتهم، والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته. فلك الحمد إلهي وسيدي. إلهي أمرتني فعصيتك، ونهيتني فارتكبت نهيك، فأصبحت لا ذا براءة لي فاعتذر، ولا ذا قوة فانتصر. فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي، وبكلها عصيتك يا مولاي؟ فلك الحجة والسبيل علي، يا من سترني من الآباء والأمهات إن يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني. ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا منذروني ولرفضوني وقطعوني. فها أنا ذا يا إلهي بين يديك يا سيدي، خاضع ذليل حسير حقير، لا ذو براءة فاعتذروا، ولا ذو قوة فانتصروا، ولا حجة فاحتج بها، ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا، وما عسى الجهود ولو جحدت يا مولاي ينفعني. كيف وأن ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت، وعلمت يقينا غير ذي شك أنك صائلي من عظائم الأمور، وأنك الحكم العدل الذي لا تجور، وعدلك مهلكي، ومن كل عدلك مهربي. فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي، وإن تعف عني فبحلمك وجودك وكرمك. दुआ के आखिरी हिस्से का तर्जुमा समाअत फरमाएं। ऐ खुदा, तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, तू पाक और बेनियाज है और मैं जुल्म करने वालों में से हूँ। तू अकेला और बेनियाज है और मैं इस्तग़फ़ार करने वालों में से हूँ। तू अकेला और बेनियाज है और मैं तौहीद का कलमा पढ़ने वालों में से हूँ। तू अकेला और बेनियाज है और मैं खौफज़दा हूँ। तू अकेला और बेनियाज है और मैं लर्ज़ा बरंदाम हूँ। तू अकेला और बेनियाज है और मैं उम्मीदवारों में से हूँ। तू अकेला और बेनियाज है, मैं रग़बत रखने वालों में से हूँ। तू अकेला और बेनियाज है, मैं तेरी वहदानियत का इकरार करने वालों में से हूँ। तू अकेला और बेनियाज है और मैं तस्बीह करने वालों में से हूँ। तू अकेला और बेनियाज है, मैं तेरी बुजुर्गी का एतराफ़ करने वालों में से हूँ। तू अकेला और बेनियाज है और मेरा और मेरे आबा व अजदाद सब का परवरदिगार भी है।
پروردگار، یہ میری حمد و ثنا تیری بزرگی کے اقرار کے ساتھ ہے، اور یہ میرا اخلاص ذکر تیری توحید کے اعتراف کے ہمراہ ہے۔ میں تیری نعمتوں کا ایک ایک کر کے اقرار کرتا ہوں، اور پھر یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ کوئی انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ وہ بے حد و بے حساب اور بے نہایت و بے شمار ہیں، تام و کامل بھی ہیں اور واضح و روشن اور قدیم و جدید بھی۔ تیری نعمتوں کا سلسلہ روز اول سے جاری ہے، جس دن سے تو نے مجھے خلق کیا، میری زندگی کا آغاز کیا۔ وہ نعمتیں یہ ہیں کہ تو نے فقیری میں بے نیازی دی، نقصانات کو رفع کیا، سہولتوں کے انتظامات کیے، سختیوں کو دور کیا، رنج و علم کو برطرف کیا، بدن میں عافیت دی، دین میں سلامتی دی، اور یہ نعمتیں اس قدر بے حساب ہیں کہ اگر اولین و آخرین مل کر بھی میری مدد کریں تو میں ان کا حساب کرنا چاہوں تو حساب نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ سب اس کا حساب کر سکتے ہیں۔ تو پاک و پاکیزہ و بلند و برتر ہے، تو رب کریم و عظیم و رحیم، اور تیری نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، تیری حمد و ثنا کی منزل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، تیری نعمتوں کا بدلہ ممکن نہیں ہے۔ اے پروردگار، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور میرے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے، اور اپنی اطاعت سے نیک بخت بنا دے، کہ تو پاک و بے نیاز اور وحدہ لا شریک ہے۔ خدایا، تو مستر لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، برائیوں کو دفع کرتا ہے، ستم رسیدہ کی فریاد رسی کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے اور فقیروں کو غنی بناتا ہے، دل شکستہ کے دل کو جوڑتا ہے، بچوں پر رحم کرتا ہے، بڑوں کو مدد بہم پہنچاتا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اور تجھ سے بالاتر کوئی صاحب طاقت نہیں ہے۔ تو خدائے علی و کبیر ہے، اے پابستہ زنجیر اسیروں کو رہائی دلانے والے، اے کمسن بچوں کو روزی دینے والے، اے خوف زدہ پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دینے والے، اے وہ خدا جس کا کوئی شریک نہیں اور وزیر نہیں، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور آج کی شام مجھے وہ سب کچھ عطا فرما دے جو تو نے کسی بھی نیک بندے کو عطا کیا ہے، ظاہری نعمتوں کا تسلسل، باطنی نعمتوں کی تجدید، بلاؤں سے نجات، رنج و غم کا دفعیہ، دعاؤں کی استجابت، نیکیوں کی قبولیت اور برائیوں کی پردہ پوشی وغیرہ۔ تو لطیف بھی ہے اور خبیر بھی، اور ہر شے پر قادر و قدیر بھی۔ خدایا، جس کو پکارا جاتا ہے ان میں تو سب سے زیادہ قریب ہے، اور جو لبیک کہنے والا ہے ان میں تو سب سے جلدی قبول کرنے والا ہے۔ ہر معاف کرنے والے سے زیادہ کریم، ہر عطا کرنے والے سے زیادہ بخشنے والے، ہر مشغول سے زیادہ سننے والے، اور دنیا اور آخرت کا رحمان و رحیم ہے۔ تیرے جیسا کوئی قابل سوال نہیں، اور تیرے علاوہ امیدوں کا مرکز نہیں۔ میں نے تجھے پکارا تو تو نے قبول کیا، تجھ سے مانگا تو تو نے عطا کر دیا، تیری طرف رغبت کی تو تو نے رحم کیا، اور تجھ پر بھروسہ کیا تو تو نے نجات عطا کر دی، تیری پناہ مانگی تو تو اکیلا ہی کافی ہو گیا۔ خدایا، اپنے بندے، اپنے رسول و نبی حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے لیے اپنی نعمتوں کو مکمل فرما دے، ہر عطا کو خوشگوار بنا دے، ہمارا نام اپنے شکر گزاروں اور نعمتوں کو یاد رکھنے والوں میں درج کر دے، آمین یا رب العالمین۔ خدایا، اے وہ پروردگار جس کی ملکیت کے ساتھ اختیارات بھی ہیں، جس کے اختیارات کے ساتھ قہاری بھی ہے، جس نے عاصیوں کی پردہ پوشی کی، استغفار کرنے والوں کو معاف کیا، اے طلبگاروں اور رغبت کرنے والوں کی منزل آخر، امیدواروں کی امیدوں کی آماجگاہ، ہر شے پر علمی احاطہ رکھنے والے اور عذر خواہوں پر رافت و رحمت و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے، خدایا ہمیں شام کے وقت کی طرف متوجہ ہے جسے تو نے باشرف و باعظمت قرار دیا ہے۔ ہمارا وسیلہ تیرا رسول، تیری مخلوقات کا منتخب تری بندہ، تیری وحی کا امین، تیرے ثواب کی بشارت دینے والا، تیرے عذاب سے ڈرانے والا اور روشن چراغ پیغمبر ہے، جس کے ذریعے تو نے مسلمان بندوں پر انعام کیا اور اسے عالمین کے لیے رحمت نازل کیا۔ خدایا، محمد والے محمد پر ویسی رحمت نازل فرما جس کے وہ اہل ہیں۔ اے خدائے عظیم، محمد ان کی آل طیبین پر رحمت نازل فرما، اور اپنی معافی اور مغفرت کے ذریعے ہماری گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ تیری طرف مختلف زبانوں میں آوازیں اور فریاد بلند ہے، لہٰذا آج کی شام مجھے ہر اس نعمت میں حصے دار قرار دے جسے تو نے اپنے بندوں پر تقسیم کر رکھا ہے، اور جس نور سے ہدایت کر رہا ہے، اور جس رحمت کو منتشر کر رہا ہے، اور جس برکت کو نازل کر رہا ہے، اور جس لباس میں عافیت سے پردہ پوشی کر رہا ہے، اور جس رزق سے وسعت دے رہا ہے۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے خدایا، میں اس وقت واپس جاؤں تو کامیاب، نجات یافتہ، نیک عمل، بہرور اور فائز المرام واپس جاؤں۔ مجھے مایوس رحمت نہ قرار دینا، اور اپنی رحمت سے خالی نہ رکھنا، میری امیدیں محرومی کا شکار نہ ہونے پائیں، اور مجھے اپنے فضل و کرم سے الگ نہ رکھنا۔ جس عطا کی امید رکھتا ہوں اس سے مایوس نہ ہو جاؤں، تیری بارگاہ سے نامراد واپس نہ جاؤں، اپنے دروازے سے ہٹا نہ دینا کہ تو بہترین بخشش کرنے والا اور بلند ترین کرم کرنے والا ہے۔ میں تیری طرف بڑے یقین کے ساتھ متوجہ ہوں، تیرے محترم مکان کا دل سے قصد کیے ہوئے ہوں۔ ان مناسک میں میری امداد فرما، میرے حج کو شرف قبولیت عطا فرما، میرے گناہوں کو بخش دے اور میری خطاؤں کو معاف فرما۔
میں نے تیری بارگاہ میں وہ ہاتھ پھیلایا ہے جس پر ذلت و حقارت کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ پروردگار، جو ہم نے مانگا ہے وہ آج کی شام عطا کر دے، اور جس کام کے لیے پکارا ہے اس کے لیے کافی بن جا۔ تیرے علاوہ کوئی کافی نہیں، اور تیرے سوا کوئی پروردگار بھی نہیں۔ تیرا حکم نافذ ہے، تیرا علم محیط ہے، تیرا فیصلہ مبنی بر انصاف ہے۔ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرما اور ہمیں اہل خیر میں سے قرار دے۔ خدایا، اپنے جود و کرم سے ہمارے لیے عظیم ترین اجر اور بہترین ذخیرہ ثواب اور دائمی سہولت اور رفاعیت کو لازم قرار دے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ہلاک ہونے والوں میں نہ قرار دینا۔ اپنی رحمت اور آفت کا رخ ہماری طرف سے نہ موڑ دینا، کہ تو ارحم الراحمین ہے، خیر الغافرین ہے۔ خدایا، آج کی شام ان لوگوں میں قرار دے جن کے سوال پر تو نے عطا کیا ہے، جن کے شکر پر اضافہ کیا ہے، جن کی توبہ کو قبول کیا ہے، جن کے گناہوں سے جدا ہو جانے پر انہیں معاف کر دیا ہے۔ اے صاحب جلال و اکرام، خدایا ہمیں پاک و پاکیزہ بنا دے، ہماری مدد فرما، ہماری فریاد وزاری پر رحم فرما۔ اے بہترین مسئول، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ خدا جس پر پلکوں کی بندش اور آنکھوں کے اشارے مخفی نہیں ہیں، جو دلوں کے مضمرات کو بھی جانتا ہے اور سینے کے اندر کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ اس کا علم سب کا شمار کیے ہوئے ہے اور اس کا علم ہر شے پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو پاک و بے نیاز ہے اور مخالفین کے اقوال و تصورات سے بہت زیادہ بلند و برتر ہے۔ ساتوں آسمان و زمین اور دونوں کی مخلوقات سب تیری تسبیح کر رہی ہیں، ہر ذرہ کائنات تیرا تسبیح خواہ ہے۔ ہم تیرے لیے ہے اور بزرگی اور برتری بھی تیرے ہی لیے ہے۔ تو صاحب جلال و اکرام ہے، مالک فضل و انعام ہے، تیری نعمت عظیم ہے اور تو جواد و کریم ہے، رؤوف و رحیم ہے۔ پروردگار، ہمارے لیے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ہمارے بدن اور دین دونوں میں عافیت عطا فرما، ہمیں خوف میں امن و امان عطا فرما، ہماری گردن کو آتش جہنم سے رہائی عطا فرما۔ خدایا، ہمیں اپنی تدبیروں کا نشانہ نہ بنانا اور اپنے عذاب میں دھیرے دھیرے کھینچ نہ لینا، ہمیں کسی دھوکے میں نہ رہنے پائیں۔ جن و انس کے فاسقوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے سب سے بہتر سننے والے، اے سب سے زیادہ نگاہ رکھنے والے، سب سے تیز تر حساب کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، محمد والے محمد پر رحمت نازل فرما۔ خدایا، میں تجھ سے ایسی حاجتیں طلب کر رہا ہوں کہ اگر تو نے انہیں پورا کر دے گا تو باقی سب کا رد کر دینا بھی مجھے نقصان نہ دے گا، اور اگر تو نے انہیں رد کر دیا تو باقی سب کا عطا کر دینا بھی فائدہ نہ دے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ پروردگار، میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے، کہ تیرے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے ہی لیے ملک ہے، اور تو ہی ہر شے پر قادر و مختار ہے۔ اے رب، اے رب، اے رب، اے رب، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم۔ دعا کے اگلے حصے کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المستغفرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الموحدین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الخائفین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الوجلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراجین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الراغبین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المہللین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من السائلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المسبحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من المکبرین، لا الہ الا انت سبحانک ربی ورب آبائی الاولین، اللہم هذا ثنائی علیک ممجدا وإخلاصی لذکرک موحدا وإقراري بآلائك معددا، وإن كنت مقرا أني لم أحصها لكثرتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها
إلى حادث ما لم تزال تتعهدني به معها منذ خلقتني وبرعتني من أول العمر، من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين. ولو رفدني على قدر ذكر نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولا هم على ذلك. تقدست وتعاليت من رب كريم عظيم رحيم، لا تحصى آلاؤك ولا يبلغ ثناؤك ولا تكافى نعماك. صل على محمد وآل محمد وأتمم علينا نعمك وأسعدنا بطاعتك. سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم إنك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروب وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكثير وترحم الصغير وتعين الكبير، وليس دونك ظهير ولا فوقك كدير، وأنت العلي الكبير. يا مطلق المكبل الأسير، يا رازق الطفل الصغير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من لا شريك له ولا وزير. صل على محمد وآل محمد وأعطني في هذه العشية أفضل ما أعطيت وأنلت أحدا من عبادك من نعمة تؤليها وآلاء تجددها وبلية تصرفها وكربة تكشفها ودعوة تسمعها وحسنة تتقبلها وسيئة تتغمدها. إنك لطيف بما تشاء خبير، وعلى كل شيء قدير. اللهم إنك أقرب من دعيا وأسرع من عجابا وأكرم من عفا وأوسع من أعطى وأسمع من سئلا. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ليس كمثلك مسؤول ولا سواك مأمول. دعوتك فأجبتني وسألتك فأعطيتني ورغبت إليك فرحمتني ووثقت بك فنجيتني وفزعت إليك فكفيتني. اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين، وتمم لنا نعماءك وهنئنا عطاءك واكتبنا لك شاكرين ولآلائك ذاكرين. آمين آمين رب العالمين. اللهم يا من ملك فقدر وقدر فقهر وعصي فستر واستغفر فغفر، يا غاية الطالبين الراغبين ومنتهى أمل الراجين، يا من أحاط بكل شيء علمه ووسع المستقيلين رعفة ورحمة وحلمة. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها وعظمتها بمحمد نبيك ورسولك
وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك البشير النذير السراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين. اللهم فصل على محمد وآل محمد كما محمد أهل لذلك منك يا عظيم. فصل عليه وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين، وتغمدنا بعفوك عنا، فإليك عجت الأصوات بصنوف اللغات. فاجعل لنا اللهم في هذه العشية نصيبا من كل خير تقسمه بين عبادك، ونور تهدي به، ورحمة تنشرها، وبركة تنزلها، وعافية تجللها، ورزق تبسطه يا أرحم الراحمين. اللهم أقلبنا في هذا الوقت منجحين مفلحين مبرورين غانمين، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تخلنا من رحمتك، ولا تحرمنا ما نؤمله من فضلك، ولا تجعلنا من رحمتك محرومين، ولا لفضل ما نؤمله من عطائك قانتين، ولا تردنا خائبين، ولا من بابك مترودين، يا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. إليك أقبلنا موقنين، ولبيتك الحرام آمين قاصدين، فأعنا على مناسكنا، وأكمل لنا حجنا، واعف عنا وعافنا. فقد مددنا إليك أيدينا، فهي بذلة الاعتراف موسومة. اللهم فأعتنا في هذه العشية ما سألناك، واكفنا ما استكفيناك، فلا كافي لنا سواك، ولا رب لنا غيرك. نافذ فينا حكمك، محيط بنا علمك، عدل فينا قضاءك. اقض لنا الخير، واجعلنا من أهل الخير. اللهم أوجب لنا بجودك عظيم الأجر، وكريم الذخر، ودوام اليسر. واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، ولا تهلكنا مع الهالكين، ولا تصرف عنا رعفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك فأعطيته، وشكرك فزدته، وصعب إليك فقبلته، وتنصل إليك من ذنوبه كلها فغفرتها له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ونقنا وسددنا، واقبل تضرعنا يا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون، ولا لحظ العيون، ولا ما استقر في المكنون، ولا ما انتوت عليه مضمرات القلوب. الأكل ذلك قد أحصاه علمك، ووسعه حلمك. سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمدك، فلك الحمد والمجد وعلو الجاد يا ذا الجلال والإكرام.
والفضل والإنعام والأيادي الجسام، وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم أوسع علي من رزقك الحلال، وعافني في بدني وديني، وآمن خوفي، واعتق رقبتي من النار. اللهم لا تمكر بي ولا تستدرجني ولا تخدعني، وادر عني شر فسقة الجن والإنس. يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين، صل على محمد وآل محمد السادة الميامين. وأسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. أسألك فكاك رقبتي من النار. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. بار اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو مومنین رزق و روزی کی پریشانی میں مبتلا ہیں، بار اللہ ان کے رزق حلال و طیب میں برکت و وسعت عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں جلد از جلد اولاد صالحہ عنایت فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار اللہ دشمنوں کے مکر، فریب، دھوکے سے ہم سب کو محفوظ فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آج کے دن جو بہترین خیرات تو بانٹ رہا ہے، بار اللہ ہم سب کو اس خیرات میں، اس خیر و برکت میں، اس پردہ پوشی کے اندر تمام مومنین کو بہترین نصیب عطا فرما. بار اللہ ہمارے تمام گناہوں کی پردہ پوشی فرما. بار اللہ آج کے دن ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. اس وبا کا جلد از جلد خاتمہ فرما. بار الہ حج بیت اللہ کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما. کربلائے معلیٰ کی زیارت ہم سب کو ہر سال نصیب فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جن مومنین نے دعاؤں میں یاد رکھنے کی گزارش کی ہے، بار الہ ان تمام مومنین کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. جو توقع رکھتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، بار الہ ان تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.